ابھی آپ کو براہ راست نہیں چلیں گے کراچی صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پابندی لگا دی تو کل جو صوبائی اجلاس میں صرف وہ ٹیسٹ کو آگے بڑھائے یا برچیوں کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں؟ بلو صاحب بہت اہم کوشچن ہے آپ کا، اور جس کا ضروری آپ کے توسط سے سب کے توسط سے آگاہی دینا چاہیں گے کہ آئی بی اے کے جو ٹیسٹ پہلے ہوئے تھے لاسٹ جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں جو بھی شرائط تھیں اس وقت کی، تو وہ جو آئی بی اے کے ٹیسٹ ہیں، وہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، بیٹے بیٹیاں جو وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس وقت جو بھی شرائط اس میں تھی، مثال کے طور پر میں مثال دے دوں کہ اس وقت ایج لمٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 43 ایئرس کی تھی، اور بعد میں پھر قوانین آئے کورٹس کے، پھر وہ کم ہوئی 28، اور پھر اس کو بڑھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو 33 سال کے قریب اب رکھی ہے۔ تو کل یہ اس بات پہ کافی بحث ہوئی، اور پھر یہی ہوا کہ جو بچے بچیاں، جو کینڈیڈیٹس پہلے والے آئی بی اے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں، اور جب شرائط جو اس میں تھیں وہی لاگو ہوں گی ان کے لیے، اور اب اگر نئے قوانین بنے ہیں عدالتوں کے احکامات پر یا ویسے جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، تو جو اب والے آئی بی اے کے ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں یہ ایج جو بھی اس میں مینشن کی گئی تھی، تو وہ اسی کے لیے ایلیجبل ہوں گے۔ اب میری بات میں اگر میں سمجھا سکا آپ کو کہ جو پرانے ٹیسٹ آئی بی اے کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے جو لاسٹ ٹینیور میں ہوئے، ان کی ایج 43 ہی رہے گی، کیونکہ یہ جب وہ بچوں نے پاس کیا تو ظاہر ہے ان کو ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو وہ مواقع دیتے، وہ انٹرویو ہوتے، جو بھی طریقہ کار بنا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ کل فیصلہ ہوا ہے، اور اب نیکسٹ جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ منٹس بھی آئیں گے تو اپروو بھی ہوگا۔ تو اصل ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو پورٹل ہے جو سندھ گورنمنٹ کا بنا ہوا، اس میں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو ایج لمٹ کی وجہ سے ان کی وہ رک جاتی ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑا اہم بات تھی جو آپ کے توسط سے سب کو یہ آگاہی دینی تھی، تاکہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں پریشان تھے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا صفائی ستھرائی کا اور انفراسٹرکچر کا، تو سر لگ ایسے رہا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورک ہارڈ پروگریس نیل، مطلب وہی مشکلات، مزید مشکلاتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کراچی کے شہری ہوں یا دیگر شہروں کے شہری۔ انفراسٹرکچر کب ٹھیک ہوگا؟ کتنا اور لوگوں کو بھگتنا پڑے گا؟ یونیورسٹی روڈ کی حالت دیکھ لیں، کراچی کی دیگر سڑکوں کی دیکھ لیں، ابھی ڈبل ڈیکر بسیں بھی آپ لا رہے ہیں لیکن وہ چلائیں گے کہاں پر؟ تو یہ تھوڑے سے مسئلے تھے، اسپیڈلی کیوں نہیں ہوتا؟ جی بالکل، دیکھیں آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا میں نے آفس پہلی دفعہ خوبصورت ہے، تو اس کے ہاتھ میں شہر کراچی کا کچرا اٹھانے کا بھی کانٹریکٹ ہے یا جو ذمہ داری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے خوبصورت ان کے آفسز ہیں، اس شہر کو بھی اتنا خوبصورت بنائیں؟ دیکھیں جی کر لیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اپنا جو رجسٹرڈ کمپنیاں میرے خیال سے کہ 3 سے 4 ہیں، تو آیا وہ اس میں اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہی کام کر رہی ہیں، جو انڈسٹریل ویسٹ ہیں 6 صنعتی زونوں سے جو سالڈ اور دیگر ویسٹ آپ بھی کر لیں، میں سب کا ایک دفعہ جواب۔ اچھا دیکھیں جی بالکل، دیکھیں انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بالکل بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو زحمتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ان سے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن جس طرح کی تصویر کشی ہمارے شاعر اور پروفیسر حمید صاحب نے کی، ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہتری بھی ہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ 1 سال کے اندر پورا نقشہ جو ہے وہ چینج دیکھیں گے، اور ہر جگہ پہ کام ہوتا ہوا نظر تو آپ کو ابھی جہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن جو دیگر جگہوں پہ کام ہوگا وہ آپ کو 1.5-2 ماہ میں جو ایک قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ ہوگی اور لوگ آ کے کام کریں گے، تو یہ کام آپ کو شروع نظر آئے گا پورے کراچی میں جہاں جہاں پہ بھی یہ ایشوز ہیں۔
सॉलिड वेस्ट की बात जो हुई, आप देखें, आप सब यहाँ पे रहते हैं, हम लोग भी यहाँ रहते हैं, पहले और आज में बहुत फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो गया है, लेकिन बहुत फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है। सॉलिड वेस्ट ने बहुत काम किया है और उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उसमें बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अब रोड भी धुलने लगे हैं, सफाई भी हो रही है, और लेकिन कुछ उसमें शिकायत हैं।